کرام، ابھی ہمارے بیٹے بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی گلیاں نصیب فرمائے اور زمزم کا پانی بھی نصیب فرمائے۔ انہوں نے بات بات میں شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو بہت زمانہ ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں وہی شاہ عطا اللہ بخاری جس طرح بیان شروع کرتے تھے اسی طرح میں شروع کروں۔ زبان میری ہوگی، کلام ان کا ہوگا، لیکن جو میں کہوں گا اس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ۔ بولو کیا ہوگا؟ اللہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کیا ہوگا؟ اللہ۔ تو میرے ساتھ میں آپ کی زبان پر بھی کس کا نام ہوگا؟ اللہ۔ شروع کریں گے۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا واحد إلا الله لا باسط إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور اساتذین علم و فضل اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اس سے پہلے کہ ہم اصل مضمون پر آئے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، سب سے پہلے پورا مجمع میرے ساتھ میں ایک بات کا اقرار کرے کہ کرنے دھرنے والی ذات آج ہمارے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ جو ہو گیا کرنے والا کون؟
اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی کرنے والا کون؟ جو کچھ ہوتا پورا مجمع بولے کس سے ہوتا؟ اللہ ہی سے ہوتا. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہاں یہاں مجمع کو جمع کرنے والا کون؟ اللہ ہی. میرے اندر بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. جبل و حجر کا بنانے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ. زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت دینے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا. اس پر ایک بات سناتا ہوں کہ یقین بنا لو لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا. وقت کم ہے اس لیے میں کوئی مقدمے پر نہیں جاتا, سیدھے پوائنٹ سے پوائنٹ پر آتا ہوں. آپ نے بہت بڑے اللہ والے کا نام سنا ہوگا. ہمارے ہندوستان میں کلیر شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. سنا ہے تو ہاں بولے, نہیں سنا ہے تو نہ بولے. کلیر میں بولو کون اللہ کے ولی؟ حضرت صابر پاک. یہ تو بعد میں لوگوں نے نام دیا صابر پاک, ورنہ یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام تھا علی احمد. کیا نام تھا؟ علی. میرے کو بہت یاد رہتا کیونکہ میرا نام احمد علی اور وہ علی احمد. بہت زبردست اللہ کے ولی, بہت زبردست اللہ کے ولی. ان کا ایک خانقاہ میں ایک عادت تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد کوئی وہاں سے اٹھتا نہیں تھا. ظہر کی 4 سنتیں ہو گئی, فرض نماز ہو گئی, 2 رکعت سنت ہو گئی, 2 رکعت نفل ہو گئی. سب لوگ اپنے اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے. حضرت امامت کے مصلی پر بیٹھے رہتے اور وہی قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ 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 ساری مسجد میں بولو کس کا نام پکارا جاتا؟ ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ امامت کے مصلی پر اللہ 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 بولو اللہ 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 جل جلالہ عما نوالہ کا نام لے رہے تھے. پورا مجمع اللہ کا نام لے رہا تھا کہ باہر ڈھول کی آواز آنے لگی, باجے کی آواز آنے لگی, ناچنے والوں کی آواز آنے لگی, جیسے کوئی بارات جا رہی ہے اور بڑا دھوم دھام ہو رہا. تو حضرت نے اپنے خادم کو بلایا. بھائی ذکر ہو رہا تھا, سارا مجمع اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ نے اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہے شمس الدین. کیا نام لکھا ہے؟ اب تو وہ بھی بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے, حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ. لیکن اس وقت تو وہ جوان تھے, 15-16 سال کی عمر تھی. تو صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او بیٹے شمس الدین ادھر آئے. کہا یہ ہم ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ باہر ڈھول کی آواز, یہ باجے کی آواز, یہ گانے کی آواز, ایسا لگتا کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے. ان کو کہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, یہاں اذان دی جاتی ہے, یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے, یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. ان کو اگر گانا بجانا ہے, ڈھول بجانا ہے, ان کو اگر یہ بارات کو زور و شور میں لے جانا ہے, ویسے تو گناہ ہے لیکن پھر بھی کم سے کم مسجد سے تو دور جائے. بھائی مسجد سے تو اللہ کے گھر سے تو دور جائے, کیونکہ اللہ کا گھر کس کے لیے بنا ہے؟ ارے بولو نا, کس کا نام لینے کے لیے؟ اللہ. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے, اور اللہ کا گھر بنا ہے نمازوں کے لیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جتنے گھر بنے ہیں اس میں میرا نام لیا جائے گا, اللہ کے نام کو بلند کیا جائے گا, نماز ادا کی جائے گی. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے شمس الدین ذرا دیکھو یہ کیوں مسجد کے بعد ڈھول گانا بجانا, ارے نہ کرے, یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم اللہ کے گھر سے دور جا کے کرے. اللہ کے گھر میں تو ڈھول گانے بجانے کی آوازیں نہ آئے. تو شمس الدین گئے. بولو شمس الدین
गए और यहाँ फिर अल्लाह का जिक्र शुरू, बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। भाई हम जब अल्लाह अल्लाह करते हमको इतना अच्छा लगता, तो साबिर पाक की जुबान से अल्लाह अल्लाह कितना भला मालूम होता होगा। वो अल्लाह के वली कितने प्यार से अल्लाह को बुलाते होंगे। अच्छा अभी वो सब जिक्र में लगे, लेकिन वही ढोल की आवाज़, वही गाने की आवाज़, वही बजाने की आवाज़, बल्कि ढोल की आवाज़ ज़्यादा, गाने की आवाज़ भी बढ़ गई, बजाने की आवाज़ बढ़ गई। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का चेहरे का रंग बदला। कहा शमसुद्दीन, मैंने कहा था कि उनको मना करो, फिर भी तुमने मना नहीं किया। शमसुद्दीन ने कहा हजरत गया था, उन्होंने कहा तुम्हारे बाबा को बोलो वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। बाहर वालों ने ये जवाब दिया कि बाबा को बोलो वो अपना काम करे, उनको अल्लाह अल्लाह करना है करे, हम हमारा गाना बजाना ढोल का काम करेंगे, हम उनके काम में नहीं आते, वो हमारे काम में बीच में ना आए। हज़रत साबिर पाक ने ठंडी सांस ली, कहा अच्छा उन्होंने कहा मैं मेरा काम करूं और वो अपना काम करेंगे, ठीक है जाओ कहो उनको वो अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ। तो शमसुद्दीन ने कहा उनको कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो ढोल बजा ही रहे, उनको कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपना काम कर ही रहे, आप क्या करेंगे। हज़रत साबिर पाक ने फरमाया क्या करे, वो देखो मेरा पानी पीने का कटोरा रखा है, वो पानी पीने का कटोरा उस ज़माने में एल्यूमिनियम का होगा या मिट्टी का होगा, हाँ, और वो भी टेढ़ा मेढ़ा, कोई ये अमीर का कटोरा थोड़ी था, फकीर का कटोरा था। अब वो टेढ़ा मेढ़ा वो मिट्टी का या एल्यूमिनियम का कटोरा होगा, कहा देखो ऐसा रखा है, कहाँ ऐसा रखा है, उसको ऐसा कर दो भाई, सीधा रखा है उसको बोलो उलट दो, और सीधा रखा है उसके ऊपर ढक्कन रखा है, ढक्कन हटाओ उलट दो उसको। शमसुद्दीन ने कहा बाहर गाने बजाने होते नहीं, यहाँ प्याला उल्टा सीधा करने का, लेकिन गए बेचारे गए और प्याले को लिया और क्या कर दिया, बोलो क्या कर दिया, उल्टा, यहाँ उल्टा कर दिया। और थोड़ी देर और उसका सब लोग अल्लाह का जिक्र करे, सबने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, अल्लाह 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 अल्लाह, सबका जिक्र शुरू हो गया। थोड़ी देर में बाहर से चिल्लाना, चीखना, रोना, बचाओ बचाओ की आवाज़ें, ढोल की आवाज़ खत्म, गाने की आवाज़ खत्म, बाजों की आवाज़ खत्म, नाचने की आवाज़ खत्म, घुघरों की आवाज़ खत्म, और एक आवाज़ आई बचाओ, हजरत को कहो बचाओ। पूरा मजमा हैरान हो गया। हजरत ने कहा जरा देखो क्या हुआ। बाहर गए तो वो शमसुद्दीन सबसे पहले दौड़े थे, आए, कहा हजरत वो मरने जा रहे। क्यों? कहा मालूम नहीं, हमारे इलाके में पहाड़ नहीं था, लेकिन वहां से एक पहाड़ चलता चलता आ रहा है, यहाँ से एक पहाड़ चलता चलता आ रहा है, यानी वहां से भी पहाड़ धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, यहाँ से भी पहाड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर तेजी से बढ़ा और दोनों पहाड़ आपस में मिले तो ये जितने बाराती है ना सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, और इनका गाना बजाना सब खत्म हो जाएगा, जनाजे उठेंगे और हजारों के जनाजे उठेंगे। वो शमसुद्दीन ने आकर कहा हजरत वहां पे मर्द भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है, मासूम बच्चे भी है, दूध पीते बच्चे भी है। हजरत ने फरमाया आने तो दोनों पहाड़ को, आज कुचल लेंगे दोनों पहाड़। आज पहाड़ क्या करेंगे, कुचल। थोड़ी देर में मजमा आ गया, वो लोग भी आ गए। वो शमसुद्दीन जो हजरत के बहुत प्यारे थे कहने लगे हजरत माफ़ कर दो ना इनको, हजरत माफ़ कर दो ना, वरना वो पहाड़ बस अब बिल्कुल करीब है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और वो दोनों पहाड़ जैसे मिलेंगे इनका कीमा कीमा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा मर्द कितने, औरतें कितनी, बच्चे कितने, बच्चियाँ कितनी, ये सब के सब बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। सबने जब बहुत माफ़ी मांगी, वो लोग भी आए, कुछ माफ़ी मांगने आए। हजरत ने फरमाया ओ जो मेरा क्या पानी पीने का, उसको सीधा कर दो, उसको क्या कर दो, सीधा किया, बाहर आए, पहाड़ गायब। वहां का पहाड़ भी नजर नहीं आए, यहाँ का पहाड़ भी नजर नहीं आए, लेकिन सबने मौत का मजा तो चखा कि नहीं। जो एक मरतबा कोरोना के झटके से उठता है कितना प्यारा हो जाता है, मजा तो चखा। वहां से भी पहाड़ आया था, यहाँ से भी पहाड़, पूरे सारे बारात वाले वजू करके, अरे मर्द आगे, औरतें पर्दे में पीछे, बच्चे सब आ गए। हजरत आपके हाथ पर बैयत कर लो, हजरत आपके हाथ पर बैयत कर लो, हम माफी मांगते। मेरे प्यारो वो मजमा जो बाराती बन के आया था, जो नाचने गाने वाला था, जो बजाने वाला था, अल्लाह की कसम हजरत ने सबके पास 2 रकात नमाज पढ़ाई, जोहर की नमाज पढ़ाई, सबके साथ मिलकर दुआ की। किताबों में लिखा है हर जाने वाला गया बाद में, उससे पहले अल्लाह ने उनको अपना वली बना दिया। चलो हो गए, वली बन गए, सब चले गए, हजरत के हाथ पर बैयत भी हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। कुछ
8-12 दिन गुजर गए होंगे। वो कौन बेटे, कौन खादिम, वो इस इंतज़ार में थे कि हजरत कभी मूड में हो तो कुछ बातें कर लें, क्योंकि अल्लाह वालों के साथ बात करना बोलो 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 बहुत भारी काम होता है। इन्होंने मेरे उस्ताद का नाम लिया, हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल सही कहा, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, सानी नहीं बल्कि मैं कहता हूँ ये अव्वल हो गए होंगे, क्योंकि मैंने हजरत शेख यूनुस साहब के पास बुखारी पढ़ी है और वो ऐसे एक पलाट पर बैठते थे, हम सब सामने बैठते थे, मैं बुखारी की इबारत पढ़ता था, बुखारी अरबी ज़बान में पढ़ता था और हमेशा डर रहता था कब सर पे जूता पड़ेगा, कब सर पे जूता, और पड़ता था जूता, ऐसा ज़बरदस्त जूता सर पे पड़ता था कि दिमाग खुल जाता था। तो वो हज़रत शेख यूनुस साहब, अल्लाह अकबर, उनके सामने बात करना हो तो हम लोग कितने तो पहले मशवरे करते थे, हज़रत से कोई बात करना हो फिर मैं उनको कहता था अपने दोस्तों को, मैं कहूँगा बात अभी नहीं, जब हज़रत कुछ मुस्कुराते होंगे ना उस वक्त बात कर लेंगे। तो अल्लाह वालों के साथ बात करने का ये मामला होता है। तो वो हम किसके वाक़े पर थे, हज़रत साबिर पाक, उनके खादिम कौन, उन्होंने भी दिल में सोचा कि जिस दिन हज़रत मूड में होंगे तो कुछ बात कर लेंगे। अब 8-10 दिन के बाद हज़रत कुछ मुस्कुरा रहे थे तो आए, शमसुद्दीन आपकी तबीयत ठीक है? हज़रत ने कहा मेरी तबीयत को क्या हुआ भाई, मेरी तबीयत ठीक है। कहा वो एक बात आपसे पूछना है। कहा कि क्या? कहा मुझे आपसे एक चीज़ मांगना है। तो हज़रत ने मुस्कुरा कर कहा लो फ़कीर फ़कीर से मांगने आया। हज़रत ने मुस्कुरा कर फरमाया है तुम भी फ़कीर और मैं भी फ़कीर, अरे फ़कीर फ़कीर से मांगने क्या आया? कहा कटोरा, प्लीज़ मेहरबानी होगी मेरे को हदिया कर दो ना कटोरा। अब ये 15-16 साल के देखा, तुम क्या करोगे वो टेढ़ा मेढ़ा कटोरा, उसको क्या करोगे? कहा क्या करूँगा, सबकी ज़िंदगी और मौत उसी में तो छुपी है, अगर कोई मेरे साथ जरा भी होशियारी करे ला उलट दो, और अगर कोई हमसे हमदर्दी करे तो कटोरा का मुंह खोल देंगे। हज़रत के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलता गया। फरमाया उस दिन का वाक़या याद आ रहा है? कहाँ उस दिन का वाक़या याद है, कटोरा सीधा था, आपने उल्टा कर दिया, 2 पहाड़ आ गए, आपने सीधा किया, दोनों पहाड़ गायब हो गए। हम पहाड़ नहीं चाहते, कम से कम मौत और जिंदगी तो मिल जाए, कि कैसे मारना कैसे जिलाना वो तो पता चल जाए, बस इतना कहा। और हजरत साबिर पाक कलियर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह नव्वर अल्लाह मरकदों के चेहरे का रंग बदला और कहा तुमने वो प्याले वो कटोरे के अंदर मौत और जिंदगी समझी है? अरे वो तो मेरे ज़हन में कटोरा आया तो मैंने कटोरा कह दिया, वरना मामला कटोरे का नहीं है, मामला कटोरे का नहीं है। कोई काश मेरे दिल को फाड़ कर देखे, 40 साल गुजर गए, मेरे दिल में अल्लाह रसूल के सिवा किसी का ख्याल तक नहीं आया। मेरे दिल में अगर ख्याल आया है 40 साल से तो पैदा करने वाले अल्लाह का और मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अल्लाह की कसम उसके सिवा मुझे ख्याल नहीं आया। अरे वो कटोरे की क्या बात करते, अगर मैं मेरा जूता भी ऊपर नीचे कर देता तो अल्लाह इनको बर्बाद और तबाह कर देता। अल्लाह वाला जब मुंह से बोलता है डंके की चोट पर अल्लाह उसको पहुंचा देता है। मेरे प्यारों, इसका नाम है तौहीद। कटोरे से कुछ नहीं होता, किससे होता? बोलो किससे होता? हमारे दिल के अंदर जो कलमा है ना उसका पावर कितना है, उसके अंदर ताकत कितनी है। मेरे प्यारों, काश ये तौहीद हमारे दिल में जम जाए। देखो बहुत मौतें हो गई, मौलाना ने बताया बहुत मौतें हो गई, नाम नहीं ले सकते इतनी मौतें हो गई, लेकिन हमारा यकीन होना चाहिए कि अगर हमें ज़िंदगी दी है तो किसने दी है? अल्लाह। और अगर किसी को मौत दी है तो किसने दी है? अल्लाह। और अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली होता पूरा मजमा पड़ेगा। व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ ज़ौजैन الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन है? अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें मौत के घाट उतारने वाला कौन? लेकिन मेरे प्यारों, मैं एक बात सच बताऊं, अल्लाह हमसे बहुत नाराज़ है। आसमान बार बार तेवर बदलता है, कभी साइक्लोन आता है, हवा का तूफान आता है जिसको गुजराती में वावाझोड़ कहते हैं,
اور کبھی کورونا آتا ہے، کبھی چکن گنیا آتا ہے، کبھی ڈینگیو آتا ہے، اور ابھی لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا بلیک فنگس آئے گا، کوئی کہتا وائٹ فنگس آئے گا، کوئی کہتا یلو فنگس آئے گا۔ میرے پیاروں کچھ نہیں آئے گا، سیدھی بات ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، توبہ کی ضرورت ہے، آنسو گرانے کی ضرورت ہے۔ میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ میں 2-3 کام بتا کے بات ختم کروں گا، بولو کریں گے انشاءاللہ، پورا مجمع بولو کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلا کام میرے پیاروں یہ طے کر لو کہ جیوں گا تو نبی کے طریقے پر، مروں گا انشاءاللہ نبی کے طریقے پر، بولو صلی اللہ ہو۔ کیونکہ میرے پیاروں ہمارا ایمان ہے، اللہ کی قسم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔ کون کون تیار ہے؟ آج ایک پکا ارادہ، دیکھو میں ہاتھ ابھی نیچے رکھو، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کورونا بھاگے گا، اللہ کی قسم بھاگے گا، یہ کورونا بھاگے گا، یہ وائرس بھاگے گا، یہ آسمان کا تیور صحیح ہو جائے گا، یہ زمین کا تیور صحیح ہو جائے گا۔ اب کل رات میں بارش ہوئی نا، کل رات میں بارش، تو میں ایسے باہر نکلا تو دیکھا دھوم دھام، میں نے کہا یہ کیسے بارش بغیر بولے؟ تو آواز آئی، تیرے کو پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے بھائی بارش برسانے والا کون؟ اللہ، چاہا تو برسا، نہیں چاہا تو ختم، گرم تو گرمی کا موسم، ٹھنڈ تو ٹھنڈی کا موسم، اللہ کو کوئی روک سکتا؟ تو پھر وہ اللہ کو ناراض کیوں کرتے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ارے بولو نا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ، وہ طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دامن تھام لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن تھام لے، اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، میری ماں بہنیں سب پڑھے، جن کو یاد ہو پڑھے۔ اللہ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے اور بندیوں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ کی قسم، ہمارے نبی جب عمر ان کی تھی 12 سال، بولو نا عمر کتنی تھی؟ وہ پہلا سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے شام کا کرنے والے، کس کا کرنے والے؟ مکہ مکرمہ سے شام، آواز دو ساتھ میں بولو، مکہ سے شام۔ اور آپ کے ساتھ میں آپ کے چچا بھی ہے ابو طالب، اچھا، اور ان لوگوں کا ایک لمبا چوڑا قافلہ ہے، ابو طالب بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 12 سال۔ ابھی نبوت ملی، نبوت کون سے سال میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی، اور قرآن پاک کی آیت اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ کو نبوت ملی، لیکن میں جو واقعہ بتا رہا ہوں کون سے سال کا؟ اور سفر میں کون ہے؟ چچا ابو طالب۔ اچھا، یہ لوگ جب مکے سے نکلتے تھے تو مکے اور شام کے بیچ میں ایک بڑا میدان آتا تھا، بولو مکہ اور شام کے بیچ میں ایک بڑا میدان، اتنا بڑا میدان کہ سارے قافلے والے وہیں آرام کرنے کے لیے رکتے تھے، وہیں ان کا پڑاؤ ہوتا تھا، وہیں رات گزارنا ہوتا تھا، وہیں کھانا ہوتا تھا، وہیں پینا ہوتا تھا۔ اچھا، وہ میدان ایک طرف تھا، اس میدان کے سامنے 1000 چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی، جو اس زمانے کے راہب رہتے تھے۔ اس زمانے کا جو مولوی ہو نا، اس کو کیا کہتے تھے؟ راہب۔ اور ان مولویوں کا، یعنی ان راہبوں کا جو سردار تھے، ان کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ بحیرہ ان کا نام تھا۔ اس کی جو کٹیا تھی، اس کی جو جھوپڑی تھی، وہ بالکل الگ، اور وہ کبھی باہر نہیں آتے تھے، کیونکہ ہزار خادم ہوتے تھے، وہ صرف آواز دیتے تھے، کسی خادم کا نام لیتے، وہ ان کو کھانا بھی پہنچا دیتے، پانی بھی پہنچا دیتے، سارا انتظام کرتے۔ وہ بحیرہ راہب جو تھے نا، ان کی عمر 80 سال کے اوپر تھی، کبھی اپنی کٹیا کے باہر نہیں آتے۔ چلو، یہاں سے مکے سے یہ قافلہ چلا،
कहाँ जाने वाला? शाम। आधे रास्ते में पड़ाव डालने का था, सब ने पड़ाव डाला, अपना सामान एक तरफ किया और कहा कि चलो रात भी यहाँ गुजारना है। शाम का टाइम था, कहा यहीं पर खाना भी होगा, यहीं पर पानी भी होगा, यहीं पर नहाना धोना भी होगा, यहीं पर हमारा आराम करना भी होगा। और इत्तेफाक से आवाज आई, जैसे इन्होंने अपना पड़ाव डाला इत्तेफाक से आवाज आई, ओ बड़े राहिब अपनी कुटिया से बाहर आ गए, वो बुहैरा राहिब अपनी कुटिया से बाहर आ गए। वो 1000 जो थे ना राहिब, वो सब खड़े हो गए कि ये कभी अपनी कुटिया से बाहर नहीं आते, ये 80 साल के इतने बड़े बुजुर्ग कभी बाहर नहीं आते, वो बाहर क्यों आए? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उनको पूछे। वो बुहैरा राहिब चलते 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 ये काफले के पास आए और सवाल पूछा, मोहम्मद कौन है? बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? कहा मोहम्मद कौन है? तो सबने कहा कि ये उनके करीब गए, कहा इनका नाम मोहम्मद है। सबने कहा यतीम होंगे, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे। कहा कि हाँ यतीम है। बताओ ना हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? अरे बोलो ना, हमारे नबी पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना। वो बुहैरा राहिब आए, कहा ये मोहम्मद है, कहा मोहम्मद है, कहा यतीम है, कहा यतीम है, कहा किसके साथ में आए, इनका परवरिश करने वाला कौन? तो चचा अबू तालिब ने कहा कि मैं हूँ। बस करीब आए और सब लोग, और जब वो 1000 वो भी आ गए, कौन? वो राहिब भी आ गए, बल्कि जो दूसरे काफले वाले थे ना वो भी आ गए। जो सबको ये था बुहैरा आ गए, बुहैरा आ गए, बुहैरा जो कभी अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकलते, कभी अपनी खानका से बाहर नहीं निकलते, वो आकर पूरा मजमा जम गया। बुहैरा राहिब ने कहा ये जमात के अमीर कौन है? तो अबू तालिब ने कहा मैं ही अमीर हूँ और मैं ही इनका चचा हूँ। कहा कल दोपहर का खाना मेरे दस्तरखान पर होगा। बोलो सुभान अल्लाह। बस इतना बोलकर वो चले। कौन? और बुहैरा राहिब चले। यहाँ तो एक अजब व गरब मंजर हो गया। कोई मोहम्मद को गले लगा रहे, कोई मोहम्मद का मुसाफा कर रहे, कोई मुआनका कर रहे, कोई इनके सर पर हाथ फेर रहे, और सब काफले वाले आके पूछते भाई मोहम्मद कौन है? अरे वो बुहैरा किन को मिलने आए थे? अरे किन की दावत पर आए थे? कैसे अपनी कुटिया को छोड़कर आए? बस बात होती थी मोहम्मद 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 मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरे दिन सुबह में बाकी लोगों ने कहा हमको इजाज़त नहीं है, सिर्फ ये काफले को, ये काफले में जो 25-26 आदमी है ना, इनको खाने की परमिशन मिली है वहाँ पर। तो इन्होंने मशवरा किया, सुबह में सब नहा लिए, धो लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, भाई बुहैरा के खानका में जाना है। अरे उनके खानका में आज तक कोई गया नहीं है, मक्का वाला। जितने लोग यहाँ सफ़र करते कभी किसी ने उनके खानका में पाँव नहीं रखा। हमको वहाँ खाने की दावत मिली है, लेकिन मशवरे में तय हुआ कि हम सब चले जाएंगे तो हमारा सामान कौन संभालेगा? हाँ, हमारा सामान रखा है, हमारे जानवर रखे हैं, हमारे कपड़े रखे हैं, और वो लेके जाते थे दीनार और दिरहम रखे, वो सब कौन संभालेगा? मशवरे में तय हुआ कि मोहम्मद को संभालने के लिए बिठा दिया जाए, मोहम्मद को संभालने के लिए बिठा दिया जाए, बाकी इनके साथ में 1-2 को और रखा जाए। और मशवरे में तय हो गया। इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए। उम्र कितनी थी? कहा मोहम्मद ये सारा सामान आपको संभालना है, ऊंट आपको संभालने, और ये दीनार और दिरहम आपको संभालने, और फिक्र मत करना, हम खाना खाएंगे और खाना लेकर आएंगे, वहाँ खाएंगे और टिफिन, आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। हमारे नबी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ आप लोग जाओ। वक्त हो गया, ये लोग गए, और हाँ वो बुहैरा ने जो दस्तरखान भी जाया। बोलो सुभान अल्लाह। भाई जिसके 1000 खादिम होंगे वो दस्तरखान कैसा होगा? दस्तरखान पर किस्मा किस्मी चीजों को रखा गया, शाम के फल और मदीने की खजूरें और मक्का का सामान सब कुछ दस्तरखान पर मौजूद था, और खाना लग गया। अभी सबको खाना शुरू करना था, लेकिन वो बुहैरा अंदर कुटिया में से आवे, धीरे से बुहैरा कुटिया में से आए और यूँ देखा और कहा मेरे अल्लाह की कसम कोई खाना नहीं खाएगा, मोहम्मद कहाँ है? तो कहा कि वो सामान संभाल रहे। बस बुहैरा के चेहरे का रंग बदल गया। कहा तुमको थोड़ी दावत दी है, उनकी वजह से तुमको दावत दी है। हाँ, तुमको काहे की दावत दी है? अरे तुम मैं सब बराबर है, उनकी वजह से तुमको दावत दी है, और जिनकी वजह से तुमको रोटी मिलने वाली उनको छोड़कर आए हो। अल्लाह की कसम कोई एक लुकमा नहीं खाएगा, जाओ। जब तक मोहम्मद नहीं आएंगे मैं बुहैरा भी अपना हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। अब
تو کیا شان ہوگی. ہاں چچا ابو طالب گئے اور جا کر کہتے محمد بلا رہے. کہا نہیں سامان سنبھالو گا. پھر کہا چچا نے چلو نا بھتیجے بلا رہے. مجھے نہیں آنا, میں سامان سنبھالوں گا. وہ چچا نے کہا بھتیجے نہیں آؤ گے تو ایک بات معلوم ہے, محمد کے صدقے ہی روٹی ملتی ہے, ہماری روٹی بند ہو جائے گی. تو پھر ہمارے نبی اٹھے اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی گئے اور دسترخوان پر کھانا کھانا شروع ہوا. جیسے دسترخوان پر کھانا ختم ہوا, بحیرہ راہب نے کہا آؤ میرے محمد آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ. اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے پہلا جملہ کہا ھذا رسول رب العالمین. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ھذا رسول رب العالمین. کہا میرے اللہ کی قسم, سارے جہانوں کے پیدا کرنے والے نے اگر اپنا آخری نبی بنایا تو اسی محمد کو بنانے والے ہیں. اب سب کے حواس اڑ گئے کہ یہ تو نبی بننے والے. وہ سارے قافلے والوں کو معلوم ہوا, سارے راہبوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو نبی, جو آخری نبی وہ آ گئے. بولو آخری نبی محمد ہے, آ گئے. تو کسی نے ہمت کر کے کہا آپ یہ بتاؤ نا, آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نبی بننے والے. او ہو وہ بحیرہ نے کہا کل شام سے میں دیکھ رہا ہوں. کیا کہا, کل کیا دیکھ رہا ہوں؟ او بحیرہ راغب نے کہا کل شام سے میں یہ نظارہ کر رہا ہوں, یہ محمد جہاں جہاں سے گزرتے ہیں آسمان کی ایک بدلی بھی ان کے ساتھ ساتھ میں چلتی ہے. یہ جہاں جہاں قدم بڑھاتے ہیں ان کے قدم سے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں. یہ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. درخت جن کو سلام کرے, پتھر جن کو سلام کرے, آسمان کا بادل جن پر چھا جائے, نور کے قطرے جس کے قدم سے ٹپکے. اور بحیرہ نے کہا سارا مجمع غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھو, دیکھتے جاؤ گے اللہ کا بنایا ہوا یہ نور کا چہرہ نظر آتا جائے گا. اور سب نے غور سے دیکھا تو آپ کو معلوم ہے سب کی زبان سے یہی آواز نکلی ھذا رسول رب العالمین. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نبی آ گیا ہے. میرے دوستوں وہ بحیرہ راہب نے پھر گلے لگائے محمد کو اور کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کا نام محمد ہے, آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں, 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملے گی. بحیرہ نے کہا میری عمر 80 سال کی ہو گئی, شاید میں اور نہیں جیوں گا, لیکن اگر جی گیا تو سب سے پہلے مکہ آ کر تمہارے ہاتھ پر میں ایمان قبول کروں گا. میرے دوستو ان کی تمنا رہ گئی بحیرہ کی, وہ نہیں آئے, انتقال ہو گیا. ہمارے نبی کے ہاتھ پر ایمان, ارے بولو نا ایمان, ایمان ہمارے نبی کے ہاتھ پر, اور ہم کو وہ نبی مل گئے بغیر مانگے, بغیر مانگے نبی مل گئے. اور ہم کو جتنی ٹھوکر مارنی نبی کو مارے. یہ مولانا پڑھتے طیبہ کی گلیاں, زمزم کا پانی, دونوں کا دروازہ تو ہمارے لیے بند ہے. کون عمرے پہ جا رہا ہے, کون جائے گا, کون حج میں جائے گا؟ طیبہ کی گلیوں پر بھی مصطفیٰ ناراض ہے, دروازہ بند. زمزم کا پانی اور کعبے کا دروازہ بند. ارے میرے پیاروں مکے کا دروازہ بند ہو گیا, مدینے کے دروازہ بند ہو گیا, ہمارے ملک کے کتنے اللہ کے گھر بند ہو گئے, مسجدوں میں جمعہ اور عید ختم ہو گئی. لیکن ہم کو نبی سے محبت نہیں آئی نا. چلائے مولانا, بہت چلائے یہ لوگ, بہت چلائے. محمد کے ملک سے آکسیجن آ گیا. ہاں چاچا اسکول والے صحیح ہے نا, شکیل بھائی, جنید بھائی, بہت چلائے محمد کے ملک سے آکسیجن آ گیا, محمد کے ملک سے آکسیجن آ گیا. میں نے کہا اللہ کی قسم آ گیا. ہمیں تو وہ ملک بھی محبوب ہے, یہ ملک بھی محبوب ہے. ارے محبوب کے ملک سے محبوب ملک میں آکسیجن آیا, ہمیں بہت خوشی ہوئی, لیکن آکسیجن ابھی آیا. 1400 سال پہلے محمد کے ملک سے داڑھی آ گئی. موبائل کے اوپر محمد کے ملک سے آکسیجن آ گیا, اتنے ٹینکر آ گئے اور اتنے ٹینکر پر سٹیکر لگا دیا اور اتنا ایسا ہوا, اتنا ویسا ہوا. آکسیجن بھیجنے کے لیے یہاں ان میں گورنمنٹ پوچھنے آئی تھی کہ ہم آکسیجن بھیجیں. ہاں صابر پوچھنے آئے تھے, مدینے کی
सऊदी गवर्नमेंट आई थी, इंडिया गवर्नमेंट आई थी, जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता उसकी फिक्र करते। अरे ऑक्सीजन अभी आया 1400 साल पहले, दाढ़ी आ गई है मेरे दोस्तों, मेरे नबी का चेहरा आ गया। 1400 साल पहले हमें मिसवाक करने का तरीका बताया गया। 1400 साल पहले हमको 5 नमाज़ें पढ़ने का तरीका बताया गया। 1400 साल पहले माँ का हक अदा करने का तरीका बताया गया। 1400 साल पहले बाप जन्नत का दरवाजा है वो बताया गया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है वो बताया गया। 1400 साल पहले हमको ज़कात का तरीका बताया गया। 1400 साल पहले हमको रोजे का तरीका बताया गया। 1400 साल पहले हमको कपड़ा कैसा रखना वो तरीका बताया गया। जो कर सकता था उसके जनाजे उठाया और ऑक्सीजन की फिक्र में लगा हुआ है। किसको बेवकूफ बनाते हो? ये ढोंग काय को करते हो? और मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन आया, महबूब के मुल्क से ऑक्सीजन आया, तो मोहम्मद कयामत में ऑक्सीजन के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन तेरे चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी वो पूछेंगे। तूने फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी वो पूछेंगे। मोबाइल पे पबजी खेला, मोबाइल का स्टेटस नापा, मोबाइल का हर चीज नापा। और मेरे दोस्तों, उस मोबाइल पर रात को 2-2 बजे नंगी औरतों को देखा, ये भी मोहम्मद के मुल्क से आया। आईपैड पे खेलना मोहम्मद के मुल्क से आया। पबजी खेलना मोहम्मद के मुल्क से आया। अपने मोबाइल में गंदे गंदे मैसेज भेजना, सोशल मीडिया पे जाना, ये मोहम्मद के मुल्क से आया। ऑक्सीजन मोहम्मद के मुल्क से आया तो बेचैन और बेकरार हो गया और हमारे नबी का चेहरे को तोड़ा। उस पर कभी अफसोस नहीं हुआ? उस पर कभी अफसोस नहीं हुआ? देखो आपकी शक्ल देखो, कहाँ है चेहरे पे दाढ़ी? कहाँ है? नहीं, आप बुरा न माने, मेरे को सच बताए, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, आवाज से बोलो, थी तो थी, नहीं थी तो नहीं थी। सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी? आवाज अभी भी नहीं आ रही। सारे सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, बोलो चेहरे पे दाढ़ी थी। हजरत मुआविया, हजरत हसन, हजरत हुसैन, बोलो चेहरे पे दाढ़ी थी। गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज खाजा गरीब नवाज अजमेर वाले बाबा खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में खाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, कलियर शरीफ के साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये सूरत के खाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह, ये अहमदाबाद के कुतुब आलम और शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो वो सब अल्लाह के वली, और हम ये देखो, लुकिंग हैंडसम, बुड्ढे बुड्ढे मौलाना 50-60 साल की उम्र हो गई, कम बखत बुड्ढा, अब कब सुधरेगा? हजारों मौतें कोरोना में हो गई, लेकिन नबी का चेहरा नहीं पसंद आया। हजारों मौतें कोरोना में हो गई, फजर की नमाज पसंद नहीं आई। कितने जनाजों में गए, प्लास्टिक में बांधा हुआ देखा, करीब जाने भी डरा। कोरोना से डरता है, अल्लाह का कानून तोड़ने से नहीं डरता। अगर कोई बैठे बैठे बाजू में ए भाई जाना तो जाया से जाए, ये ना पूरे मस्जिद में कोरोना आ जाएगा और पूरे 24 घंटे अल्लाह का कानून तोड़ा। अरे कोरोना आएगा ना, मर जाएगा। मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ेगा तो बेईमान हो जाएगा, मर जाएगा तो कहीं ना कहीं ठिकाना मिलेगा, बेईमान हो जाएगा तो जहन्नम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमारे नबी के चेहरे का मजाक हो रहा है, मजाक उड़ा रहे हो, दाढ़ी उड़ा उड़ा के हमारे नबी के चेहरे का मजाक उड़ा रहे हो। हजरत आयशा को पूछो, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ, यूँ कपड़ा हाथ में, बोलो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में क्या है? कपड़ा है, या तो अपना होगा या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, और यूँ सुई हाथ में, और यूँ कपड़े को क्या कर रही है? बोलो बोलो साथ में बोलो, क्या कर रही है? सी रही है। और एक बत्ती है, बत्ती हल्का सा तेल जल रहा है, मामूली तेल है और बत्ती जल रही है, और आप सिए जा रही, वो सुई फिसल गई या कपड़ा हाथ से फिसल गया और तेल गिर गया और बत्ती बुझ गई, और इतना अंधेरा कि हज़रत आयशा ऐसे ढूंढे, कपड़ा तो मिल गया, क्या नहीं मिल रहा? सुई को ढूंढ रहे, मगर सुई मिल, क्योंकि एकदम अंधेरा, हाथ भी नजर ना आए। अचानक हजरत आयशा हमारी माँ फरमाते एक उजाला आया और मुझे नजर आया, हाँ कि सुई तो इधर है, लेकिन उजाला कहाँ से आया? यूँ मुड़कर देखी, उजाला नहीं था, हमारे नबी घर में तशरीफ ला रहे थे। सुभान अल्लाह।
حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم میں نبی کے قریب گئی اور میں نے سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کیا. کوئی پوچھے کیسے کیا تو نبی کے چہرے کے نور کی روشنی میں نے یہ کام کر لیا. اور اس وقت حضرت عائشہ نے جو شعر پڑھی وہ مجھے سنانا تھا. جس شعر کو سننے کے بعد ہمارے نبی مسکرائے, ہاں عائشہ جا تیری مغفرت ہو گئی. اور میں کہتا ہوں اپنا دماغ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا مفہوم یہ تھا, عائشہ صرف تیری نہیں, جو یہ پڑھے گا سنے گا سمجھے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. کیا فرمایا عائشہ نے, کیا فرمایا ایسے وقت میں, کیا فرمایا؟ اندھیرا تھا, کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس. آپ کو یاد ہے یہ شعر 4 لائن کا؟ ارے ہاں یا نہیں بھائی؟ وہ آج کا ڈنگ ڈنگ یاد ہوگا, گانے وانے یاد ہوں گے نا برابر. گانے وانے میں بہت ماہر ہے بھائی. اور یہ ہمارے جوان آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور ایک بس اسٹاپ پہ کوئی عورت کھڑی تھی, شکیل بھائی تو کان بند کر لے, تیرے کام کرنے. نہیں بیٹھ بھائی, کان بند کر لے بھائی, وہ حسن بھائی کو چلے گا. وہ بس اسٹاپ پہ کوئی برقعے میں عورت کھڑی تھی. اب ہمارا کوئی جوان ہوتا ہے نا, جوان, وہ گیا, وہ تو برقعے میں تھی لیکن برقع بھی آج کل عورتیں برقع بھی پہنتی ہے نا, ایسا چمک چمک دمک 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 ہوتا کہ ایسا معلوم ہوتا کتنی خوبصورت ہوگی. وہ تو اچھا ہے کہ چہرہ نہیں بتاتی. تو کوئی بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی. جنید بھائی دیکھ کتنا ہنستے ہنستے سنتا ہے, اس کو بہت مزہ آتا ہے. کھڑی تھی. اب وہ کوئی جوان کوئی ہوگا یہاں کا جوان, اب اس کو نہیں معلوم کہ اندر بوڑھی ہے کہ جوان ہے. اب وہ کھڑے کھڑے گانا گاتا ہے, پاس میرے کھڑی ہے آنکھ اسی سے لڑی ہے. ہاں ثابت, پاس میرے کھڑی ہے آنکھ اسی سے, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. وہ بوڑھی اماں تھی, اس نے یوں پردہ اٹھایا, کہا پاس تیرے کھڑی ہے وہ تیری ماں سے بھی بڑی ہے. دیکھو سب کیسا ہنسے. روٹی توا گرم ہو گیا, اب روٹی پکائیں گے انشاءاللہ. ہے نا, آنکھوں کا غلط استعمال کرتے کہ نہیں کرتے؟ آنکھ, کان. ارے موبائل پہ جو گھنٹی بجتی ہے کیا میوزک بجاتا ہے بھائی, جیسے اللہ کو بھول گیا, ہمارے نبی کو بھول گیا. یہ سب ہمارے نبی کا طریقہ تھا. خیر حضرت عائشہ نے جو شعر پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے, اب یاد ہوگا تو پڑھیں گے ورنہ علماء تو پڑھیں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا جب سوئی کے سوراخ میں ہمارے نبی کے چہرے کی روشنی میں سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کیا, حضرت عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے نبی کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر فرمایا آسمان پر آنے والا ایک سورج ہے, ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے. آسمان کا سورج, بولو آسمان کا سورج میں وہ روشنی نہیں جو میرے مصطفیٰ کے چہرے پر روشنی ہے, کیونکہ آسمان کا سورج دن میں نکلتا ہے. بولو آسمان والا سورج دن میں نکلتا ہے, دن میں اجالا کرتا ہے. میرا سورج رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے, بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرے پیاروں وقت کافی ہو گیا ہے, آج یہاں سے جائیں گے ایک کام کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. میں آج جو کام آپ کو بتاؤں گا نا انشاءاللہ کورونا بھاگے گا. پہلا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے جلدی بولو بھائی, مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. اچھا دوسرا کام, ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر کا احترام, اس کی عظمت, اس کی قدر پر ایک واقعہ سنا دو. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی, بولو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی. اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, اس زمانے میں بلب
نہیں تھے اس زمانے میں یہ مائک سسٹم نہیں تھا. وہ زمانے میں لائٹ کیسی ہوتی تھی, وہ صحابہ کرام کھجور کی چھالیں لاتے تھے اور اوپر ایسے لٹکا دے, جیسا وائر کیسا لٹکتا ہے ویسے کھجور کی چھالوں کو لٹکاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے. اب وہ بتی جب تک جلے وہاں تک اجالا, بجھے پھر جلاؤ, پھر جلے پھر بجھے, پھر جلے پھر بجھے, ایسا روز ہوتا تھا. کبھی اجالا کبھی اندھیرا, کیونکہ لائٹ کا سسٹم, وائر کا سسٹم, الیکٹرک سسٹم. یہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم, بولو کیا نام ہے حضرت, وہ گئے شام. کہاں گئے؟ ہاں یعنی مدینہ سے شام گئے تجارت کے واسطے, بزنس کے واسطے. وہاں انہوں نے بازار میں دیکھا کہ کوئی تیل ہے, اوپر بتی ہے, اس میں چراغ جلتا ہے, تو دیکھا کہ اچھا اجالا, تو ان سے جتنا ہوا سب خرید لیا اور سیدھے مدینہ لے کر آئے اور مسجد نبوی میں لگا دیا. بولو سبحان اللہ. اب چاروں طرف, چھوں طرف, آٹھوں طرف جب چراغ 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 لگا دیے تو مسجد نبوی میں اجالا ہونے لگا. مغرب کا وقت ہے, اذان کا وقت ہے, حضرت بلال اذان دینے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس حضرت بلال نے یوں اذان دی اور اذان ختم ہوئی اور ہمارے نبی کمرے سے باہر آئے. او اجالا, مغرب کی نماز شروع نہیں کی. ہمارے نبی نے فرمایا کون جو یہ بتی لے کر آئے اور اللہ کے گھر میں اجالا اجالا کر دیا, اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سب نے کہا وہ تمیم. تمیم کون سے صحابی؟ ہمارے نبی نے کہا آؤ ادھر آؤ. جب حضرت تمیم آئے ہمارے نبی نے ایسے گلے لگایا اور کہا تمیم اب میرے پاس بیٹی نہیں, ورنہ تم نے اللہ کے گھر کو اجالا کیا ہے. اگر میرے پاس بیٹی ہوتی میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروا دیتا. اچھا, وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت نوفل, بولو کیا نام. وہ ایسے مڑ کر آئے, کہا اللہ کے رسول میرے پاس بیٹی ہے, میرے پاس بیٹی ہے, جوان ہے. یہ تمیم کی عمر تو 50 سال کے اوپر ہے, میری بیٹی بالکل جوان ہے, لیکن آپ کی بیٹی میری بیٹی. آپ نے تمنا کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیتا, لیکن آپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے. ہمارے نبی نے اسی وقت حضرت نوفل کا ہاتھ اٹھایا, حضرت تمیم کو کہا نوفل کی بیٹی کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کروا دیا ہے. صرف مسجد میں کیا ہوا, چراغ جلایا. حالانکہ مسجد میں لائٹ ہو تو بھی نماز ہوتی, لائٹ ہو تو بھی نماز ہوتی ہے. لائٹ چلی جائے تو کیا ہم عشاء نہیں پڑھیں گے بھائی؟ پسینہ ہوگا پھر بھی عشاء پڑھیں گے, کوئی نظر نہیں آئے گا پھر بھی عشاء پڑھیں گے, مائک سسٹم نہیں چلے گا پھر بھی عشاء, کیونکہ اللہ نے نماز کو معافی نہیں کیا. ارے پورا مجمع سنے, میری ماں بہنیں سنے, قسم اللہ کی اللہ نے نماز کو معاف. پھر ایک مرتبہ بولو اللہ نے نماز کو معاف. اللہ کہتا کھڑے ہو کے نماز پڑھو. ہم کہتے ہیں نا اللہ آج کمر میں بہت درد ہے, کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے بیٹھ کے نماز پڑھ لے, بیٹھ کے نماز. وہ کہتا نہیں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا, میں ہاسپٹل میں ہوں, میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. ارے ہاسپٹل کی دیوار سے تیمم کر لے, لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے, سر کے اشارے سے رکوع بھی کرنا, سجدہ کرنا, مگر نماز کو معاف نہیں کروں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. بولو کیا کرنے کا؟ نماز اللہ نے معاف کیا. آواز نہیں آ رہی, معاف کیا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, معاف کیا. کیا 2 جگہ اللہ نے معاف کیا. ہم مردوں کی بات کر رہا ہوں. 2 جگہ اللہ نے نماز, ایک چھوٹا بچہ ہو نماز نہیں بولو نا, چھوٹا بچہ نماز. تو اللہ کی قسم یہ مسجد میں آ کر سب سے بڑی خوشی میرے کو کیا ہوئی, ہم تو جاتے بیان کرنے, تقریر کرنے 30 سال سے. ہاں تو دعا کرو کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے. آمین بولو آمین. ہاں کیونکہ بولنے کی مٹھاس ہوتی ہے, عمل کی کڑواہٹ ہوتی ہے. اللہ وہ کڑواہٹ لینے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مجھے خوشی کیا ہوئی معلوم ہے, مغرب پڑھ کے یہاں سے گیا نا, میں نے ایک بچے کو دیکھا جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا, وہ بیچارہ بیت الخلاء کے باہر وہ سویپنگ کر رہا تھا, وہ پوتا مار رہا تھا. میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا, میں نے کہا اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے. جو جوان ہو کے مسجد کے گھر میں چراغ جلائے اسے نبی کہے کہ میری بیٹی کا نکاح تم سے کرا دیتا. جو بچہ مسجد کی صفائی کرے اس کو اللہ, اس کے ذریعے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. قسم اللہ کی, جو مسجد کی صفائی کرے اور مسجد میں چراغ جلائے ان کی مغفرت ہوتی ہے, تو جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا. پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلا کام آپ نے وعدہ کیا مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 نماز کا دامن,
کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو کریں گے انشاءاللہ. سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بات ختم کر رہا ہوں، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات آخر میں بتاؤں گا، یہ گھر کس کا ہے؟ اس میں چراغ جلائے تو مغفرت. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کوئی مسجد میں آئے اور آ کر کچرا دیکھے مسجد میں، ہم لوگوں کی عادت کیا ہے معلوم؟ کچرا دیکھے گا نا، اب آئے او بانگی صاحب کہاں ہے، او خادم کہاں ہے، امام صاحب کہاں ہے. اب اس کو بلائیں گے، دیکھا کچرا دیکھا، کچرا دیکھا. 5-5 ہزار مہینے کا دیتے مگر سمجھ میں نہیں آتا. بولو ہم لوگ کرتے نا ایسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مسجد میں آئے، کوئی کچرا دیکھے. ایک صحابی آئے اور مسجد میں کنکر دیکھا. کیا دیکھا؟ وہ کنکر کو، چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ان کو لیا اپنے کپڑے کے اندر، اس کو باندھ دیا. ہمارے نبی نے دیکھا، فرمایا تیرے باندھنے میں دیر ہو گئی، اس سے پہلے اللہ نے جنت میں حور کے ساتھ تیرا نکاح کروا دیا. اب جنت میں حور کے ساتھ نکاح کروا دیا تو ایسے تھوڑی حور مل جائے گی، پہلے جنت ملے گی پھر حور ملے گی. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تو جنتی ہو گیا. ارے جو مسجد کے کچرے کو اٹھائے وہ جنتی، جو چراغ جلائے وہ جنتی، جو صفائی کرے وہ جنتی، جو اذان دے وہ جنتی. تو مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی، 5 وقت کی نمازیں، سوچو کتنا بڑا جنتی ہوگا. تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پکا وعدہ بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میرے کو مولانا دیکھو تھوڑا ٹائم ہو جاوے تو معاف کرنا. جنید بھائی بھوک تو نہیں لگی نا؟ اس کو کائے کی بھوک لگے گی؟ حسن بھائی جو کھایا ہی ہے میرے کو بدنام کرتا ہے بھائی. ارے لگے ہی نہیں بھائی بھوک. اس نے جو کھایا ہے، میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں پیر صاحب رہ جاتے ہیں، مرید جو ہے ملیدے پہ ملیدے کھا کے جاتے ہیں بھائی. یہ بیچارہ پریشان. اس کے گھر میں عصر کے بعد ناشتہ تھا، وہ بھائی نے جو کھانا شروع کیا، کلیجی آئی تو اس کو بھی ختم کیا، اس کے بعد میں چائے بھی پیا، لیمو کا شربت بھی پیا. پھر اس کو کہتا ہے روٹی لا روٹی. وہ بیچارہ جوار کی روٹی لایا، ارے اس پر گھی لگا. گھی کیا واپس شادی کرنا ہے؟ اچھا وہ بیچارہ گھی بھی لگا کے آیا تو اس کے بھائی کو کہتا گڑ لا گڑ. اور پوری روٹی صاف. اور کیا کہتا معلوم؟ قاری صاحب کو یہ بہت اچھی لگتی. قاری صاحب نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ایسے میرے کو مرید ملے ہیں بھائی. اور یہ جنید بھائی کو تو میں جو دیکھتا ہوں نا، ابھی آپ نے ان کو کبھی اڈاجن میں دیکھا؟ کل اگر آپ نے دیکھا ہوتا نا وہ ٹی شرٹ اور جینز، میں نے کہا یہ ریورس ہو رہا ہے. یہ بڑھاپے سے واپس، یہ بہت زیادہ جوان ہو جائے گا نا تو میرے کو ڈر لگتا بہت ریورس ہوگا تو جھولا نہیں دینا پڑے. سوچ جا بیٹا، سوچ جا بیٹا. خیر اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. میں اٹھوں گا نہیں یہاں سے. اذان بھی انشاءاللہ میں دوں گا، نماز بھی میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اس لیے اس کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی تو دونوں کام ہوئیں گے. لیکن پہلے یہ مسجد کا سلیب کا کام باقی ہے بھائی. وہ حضرت تمیم چراغ لگائے تو نبی کی بیٹی سے شادی نہ ملے تو نوفل کی بیٹی سے شادی ہو جائے. صفائی کرے تو جنت میں پہنچ جائے. ارے کنکر اٹھائے تو جنت میں پہنچ جائے. مسجد کا سلیب باقی ہے. میں بھکاری بن کے دونوں ہاتھ سے بھیک مانگتا ہوں، اپنے واسطے نہیں، اللہ کے گھر کے واسطے بھیک مانگتا ہوں. اور ایک بات سنو، میں نے کہا تھا کورونا کو بھگانے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام مصطفیٰ کا دامن، دوسرا کام نماز کا دامن، اور تیسرا کام صدقہ خیرات للہ. اللہ کے گھر بنانے میں دے دو. ارے بھائی دے دو، دیتے جاؤ. اللہ کی قسم آپ دیتے جاؤ گے یہ کورونا بیماری بھی دور ہوگی. اللہ بیماروں کو بھی شفا دے گا. اللہ مرحوم کی بھی مغفرت کرے گا. بلکہ اس نیت سے دے دو کہ اللہ میرے بیٹے کو کچھ بنا دے. کچھ چیز اللہ کے گھر میں دے دو گے، اللہ آپ کے بچوں کو حافظ بنا دے گا انشاءاللہ. چلو تیار ہو جاؤ بھائی، تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میری ملاقات کریں. یار رومال میں ڈالتے جائیں. ماشاءاللہ بھائی جنید بھائی کی طرف سے کتنے آئے؟ 5000. تو یہ خالی روٹی کیا ہے بھائی؟ روٹی گڑ کی جو کھائے اسی کے آ گئے بھائی. چلو ماشاءاللہ ہمارے حاجی جنید بھائی کی طرف سے 5000. آجا بھائی، بالکل گھبرانا نہیں، آؤ میری ملاقات کرو.